Quran chapter 2 verse 63, lesson 96, title To Tower the Mount Above the People. In the name of God, the Beneficent, the Merciful. Verse 63. And remember, O children of Israel, when we made a covenant with you and caused the Mount Tur to tower above you, saying, Hold fast that which we have given you, and remember that which is therein, that ye may ward off evil. Lesson. At-Tur. Tur, as per Arabic language, every mountain is called Tur. A particular mountain in the peninsula of Sinai is also named as Tur. That is called Jabal Tur too. Azkuru ma fihi. Remember that which is therein. Remember the subjects which exist in Holy Scripture, Torah, so that you may act upon them. Acting upon them is the main necessity for remembering the commandments of God Almighty. Tattaqoon, having fear of God. This word is from taqwa. To ward off evil and to pass the life carefully is called taqwa. That is called abstinence, control of the passions also. Who has good nature, is a well-wisher, and has a good disposition is named muttaqi. Islam has stated it as a great excellence and perfection of mankind. The children of Israel used to demand obstinately to bring a genuine book of orders so that they might act upon it. These people used to promise that they would follow completely on the religious matters, but when they were given the scripture Torah, they began to oppose it and say that the orders mentioned in Torah are very heavy and difficult. We cannot act upon them. To challenge them from disobeying and violence, Allah Almighty ordered the Mount Tur, which was elevated over their heads. Observing it, the children of Israel began to shiver, for afraid of their death, and they had lost the courage of opposing, and then they admitted the laws of Torah under compulsion. At this stage, a covenant was taken from the children of Israel. You will neither dispute nor play the stratagems and argue to believe in the Holy Scripture Torah. They were also told to make the law of passing their lives according to the orders and commandments of this heavenly book, abide by them, so that fear of God Almighty is produced in their hearts, and ye may ward off evil. उर्दू में समाअत फरमाइए। उन्वान है कोह तूर का बुलंद होना। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वइज़ अख़ज़ना मीसाक़कुम व रफ़अना फ़ौक़कुमुत तूर ख़ुज़ू मा आतैनाकुम बिक़ुव्वतिन वज़्कुरू मा फ़ीहि लअल्लकुम तत्तक़ून। और जब हमने तुमसे इकरार लिया और तुम्हारे ऊपर कोह तूर बुलंद किया कि हमने जो किताब तुम्हें दी है उसे मजबूती से पकड़ो और उसमें जो कुछ है उसे याद रखो ताकि डरो। अत-तूर, तूर अरबी में हर पहाड़ को कहते हैं। जज़ीरा नुमा सीना के एक ख़ास पहाड़ का नाम भी तूर है। इसे जबल सीना भी कहते हैं। अज़्कुरू मा फ़ीहि, जो कुछ इसमें है उसे याद रखो।
تورات میں جو مضامین موجود ہیں انہیں یاد رکھو تاکہ تم ان پر عمل کر سکو۔ اللہ کے احکام یاد رکھنے سے یہی غرض ہوتی ہے کہ ان پر عمل کیا جائے۔ تتقون، تم ڈرو، یہ لفظ تقوی سے ہے۔ اس کی مکمل تشریح سبق نمبر 17 میں گزر چکی ہے۔ تقوی خدا خوفی اور احتیاط سے زندگی بسر کرنے کا نام ہے، جسے پرہیزگاری اور نیکوکاری بھی کہتے ہیں۔ اسلام نے اسے انسان کی سب سے بڑی خوبی اور کمال بیان کیا ہے۔ بنی اسرائیل حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بار بار اصرار کرتے تھے کہ ہمارے لیے احکام کی ایک مستند کتاب لا دیجیے تاکہ اس پر عمل کر سکیں۔ یہ لوگ وعدے کرتے تھے کہ دین کی پوری پیروی کریں گے، لیکن جب انہیں تورات دی گئی تو اس کی مخالفت پر آمادہ ہو گئے اور کہنے لگے کہ تورات کے حکم تو بڑے بھاری اور مشکل ہیں، ہم سے ان پر عمل نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں اس نافرمانی اور بغاوت سے روکنے کے لیے کوہ طور کو حکم دیا جو ان سب کے سروں پر بلند ہو گیا۔ یہ دیکھ کر بنی اسرائیل ڈر کے مارے کانپنے لگے اور ان میں مخالفت کی جرأت باقی نہ رہی۔ اب تورات کے حکموں کو مجبوراً قبول کیا۔ بنی اسرائیل سے اس مقام پر یہ اقرار لیا گیا تھا کہ وہ تورات کے ماننے میں چون چرا اور حیل و حجت سے کام نہیں لیں گے۔ انہیں کہا گیا کہ اس آسمانی کتاب کے احکام اور مضامین کو زندگی بسر کرنے کا قانون بناؤ، ان پر پابندی سے عمل کرو تاکہ تم میں تقوی یعنی اللہ تعالیٰ کا ڈر اور خوف پیدا ہو۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامی الکریم۔